یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ امام مددی شاہست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید نے چاروں طرف خطوط روانہ کیے اور ہر حکام کو جو اس کی طرف سے متعین اور مامور تھے یہ لکھ بھیجا کہ میری بیعت لوگوں سے لو۔ ایک خط اس نے مدینہ شریف مدینے کے گورنر ولید ابن عقبہ کے پاس بھی بھیجا اور اس میں خصوصیت کے ساتھ لکھا تھا کہ اہل مدینہ سے میری بیعت لو، بالخصوص حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں سے خاص کر بیعت لو، انہیں ذرا بھی مہلت نہ دینا۔ جب یہ خط ولید ابن عقبہ کے پاس آیا تو ولید یہ خط دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دیگر اصحاب کبھی بھی یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ اس نے مشورے کے لیے مروان ابن حکم کو بلایا، حکم کا بیٹا مروان۔ یہ مروان وہ مکار آدمی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ چھوٹا تھا یہ، پیدائش کے کچھ دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا تھا کہ هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اس کا باپ حکم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے اوپر لعنت کی تھی۔ اس وقت مروان اس کی صلب میں تھا، تو گویا مروان کو بھی لعنت میں سے حصہ ملا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو شہر بدر کر دیا تھا، تو گویا مروان یہ مشورے کے لیے آیا، اور جب ولید ابن عقبہ نے اس کو یزید کا خط دکھایا تو کہا کہ ابھی بلا اور ان لوگوں سے بیعت لے، بیعت کرتے تو ٹھیک، نہیں تو انہیں قتل کرتے ہیں معاذ اللہ۔ سب سے پہلے امام حسین کے قتل کا مشورہ ولید نے دیا تھا، مروان نے دیا تھا ولید کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ولید نے بھیجا بلانے۔ آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اچھا نہیں۔ اس وقت تک ابھی اہل مدینہ کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ امام حسین جب چلے تو آپ نے اپنے کچھ نوجوانوں کو ساتھ میں لیا، انہیں گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو جب تک میں باہر نہ آؤں تم یہیں رہنا، اور جب میری آواز تم بلند ہوتی ہوئی دیکھو تو اندر آ جانا۔ آپ اندر گئے تو دیکھا کہ مروان بھی بیٹھا ہے،
ولید ابن عقبہ نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی وصال کی خبر دی. اس کے بعد پھر کہا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور وہ لوگوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، خاص طور سے آپ سے بیعت لینے کے لیے کہا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کرے گا، آپ پورے مدینہ کو بیعت کی دعوت دو، سب کو جمع کرو، جب لوگ اس کی بیعت کریں گے تب مجھے بھی دعوت دینا، تب دیکھا جائے گا. ولید ابن عقبہ مان گیا. آپ جانے لگے تو مروان کہتے کہ ولید رو کنے، فوراً ابھی بیعت لے، اچھا موقع ہے، اور بیعت نہیں کرتے تو قتل کر دے، اس لیے کیونکہ آج اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو پھر تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا. امام علی مقام رک گئے. اب فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ آپ نے مروان کے تعلق سے کہا اور پھر آپ چلے آئے وہاں سے. اب پریشان ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب یزید کو یہ خبر پہنچے گی کہ حسین نے اس کی بیعت نہیں کی تو وہ جان کا دشمن ہو جائے گا. شام کو پھر ولید ابن عقبہ نے آپ کو بلا بھیجا. آپ نے کہا کہ ابھی تو رات ہو رہی ہے، میں صبح دیکھوں گا. اور اسی رات میں آپ نے اپنے اہل خانہ کو لیا، رفقا کو لیا اور کہا کہ رخت سفر باندھو، اب مدینے میں قیام ممکن نہیں ہے، اب ہم مکہ شریف کی طرف چلیں گے. کجاوے کسے گئے، گھوڑوں پہ زین کسی گئی، سامان سفر تیار کیا گیا. خاندان کے ایک فرد کو آپ نے ساتھ میں لیا. جب قافلہ تیار ہو گیا، روانگی کی تیاری میں ہے، تو آپ آخری مرتبہ اپنے نانا کی سنہری جالیوں کے قریب آئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدسہ پر حاضری دی اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کریے، کیونکہ جانتے ہیں امام علی مقام کہ اب مجھے دوبارہ اس مقدس بارگاہ میں حاضری میسر نہ کی ہوگی، یہ آخری حاضری ہے. آپ نے سلام عرض کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر کس قدر زخمی ہوا ہوگا کہ ساری دنیا کا مرکز عقیدت، مرکز محبت مدینہ طیبہ کہ ہر عاشق وہاں کی حاضری کو تڑپتا ہے، وہی در امام حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہی بارگاہ امام حسین سے چھوٹ رکی ہے. کس جگر کے ساتھ اور کس قدر آپ نے پتھر اپنے سینے پہ رکھ کر نبی کی گلیوں کو چھوڑا ہوگا، نبی کی بارگاہ کو چھوڑا ہوگا، اور اس مبارک شہر کو کہ جن گلیوں میں آپ کا بچپنا گزرا ہے، جن گلیوں میں آپ کی جوانی کے ایام گزرے ہیں. بڑی حسرتوں کے ساتھ سرکار کے روزے پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے امام علی مقام نے الوداعی سلام کہا اور نبی کی بارگاہ سے رخصت ہوئے. مکہ شریف کا سفر آپ نے شروع کیا، اور جب اہل مکہ کو خبر ہوئی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کے ہیں، تو مکے کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے. مکہ شریف میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے ٹھہرے. اہل مکہ چوک در چوک آ کر آپ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. امام علی مقام نے مکہ شریف میں نہ یزید کے خلاف کچھ کہا، نہ یزید کی خلافت کے خلاف آپ نے کوئی آواز اٹھائی، نہ وہاں پہ آپ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، نہ اپنی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کیا، نہ آپ نے کوئی اپنی فوج تیار کی، نہ یزید کی طرف خروج کا کوئی ارادہ کیا. ایک مسئلہ میں نے کل بتایا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے ابھی، لیکن جب کوفیوں کے خطوط آئے، سلیمان ابن سرد کے گھر حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد تمام کوفیوں نے، شیعان علی نے ایک میٹنگ لی
کہا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا، ہم بھی اسے خلیفہ نہیں مانتے ہیں، تو کیوں نہ امام کو کوفہ بلایا جائے، ہم سب ان کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور یزید کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں تھا، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور اگر یزید کی خلافت کے خلاف، یزید کی بادشاہت کے خلاف کوئی اور دوسرا خلیفہ متعین کیا گیا تو یزید خاموش نہیں بیٹھے گا، لشکر کشی کرے گا، جنگ ہوگی، خوریزی ہوگی، وہ بھی جانتے تھے۔ اس لیے سلمان ابن سرد نے کہا تھا کہ اگر تم حسین کو بلانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ اگر تم ان کے اوپر واقعی اپنی جان قربان کر سکتے ہو، آخر تک ان کا ساتھ دو گے، ان کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کی ہمت رکھتے ہو تو ہی انہیں بلانا، اور اگر تم نے انہیں بلایا، یہاں پہ بلا کر دھوکہ دے دیا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تو ہرگز انہیں نہ بلاؤ۔ اگر تمہارے اندر بزدلی ہے، تمہارے اندر اگر مکاری ہے، تو تم امام کو ہرگز دعوت نہ دو۔ لوگ قسمیں کھانے لگے، نہیں ہم اپنا سب کچھ امام حسین پہ قربان کریں گے، آپ انہیں دعوت دیجئے، بلائیے۔ تو پھر اہل کوفہ نے، بڑے بڑے سرداروں نے امام حسین کو خط لکھے، خط آتے گئے، سینکڑوں خط جمع ہو گئے، اور جب سینکڑوں خط جمع ہو گئے تو اب امام عالی مقام کے اوپر آپ کے اجتہاد کے مطابق خروج واجب ہو گیا۔ حضور صدر اللہ فاضل نے یہی تو لکھا ہے کہ جب کوئی ظالم بادشاہ ہو، یہ مسئلہ بتایا تھا نا میں نے، اور قوم اسے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، تو قوم صبر کرے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی قوم میں موجود ہے جو بادشاہت کا، خلافت کا مستحق بھی ہے، حق رکھتا ہے، ہمت بھی ہے، اور لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ نکلے اور ظالم بادشاہ سے قوم کو نجات دلائے۔ اگر نہیں نکلے گا تو گویا اس نے قصداً قوم کو ایک ظالم کے حوالے کر دیا، اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خلافت کے تمام شرائط موجود ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اسلام میں آپ کا جواب نہیں، ایمان میں آپ کا جواب نہیں، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، ذہانت میں آپ کا جواب نہیں، خلافت کے سارے شرائط آپ کے اندر موجود، لیکن موجودہ وقت میں جب تک کوفیوں کے خطوط نہیں آئے تھے، مکے میں ہے تو خاموش تھے، سفر مکہ میں ہے تو خاموش ہے، مدینے میں ہے تو خاموش ہے، صحابہ کے مجلس میں ہے تو خاموش ہے، لیکن جب کوفیوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، قسمیں اٹھائی، عہد کیا، تو اب گویا تمام شرائط کے ساتھ ایک شرط اور آ گئی کہ قوم ساتھ دینے کے لیے تیار بھی ہے، تو اب امام کے اوپر واجب تھا کہ آگے بڑھے اور ظالم بادشاہ کو ہٹا کر قوم کو ظالم کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ شرعی تقاضا یہی تھا، امام حسین نے جو خروج کیا وہ حق تھا، بغاوت نہیں کی آپ نے، کیونکہ جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا اور وہ اس کا مستحق تھا ہی نہیں کہ اسے حکومت سونپی جائے، امت مسلمہ کی امارت اور خلافت کی باگڈور اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ سیدنا امام حسین نے بھی ارادہ کر لیا جانے کا، جبکہ آپ کو روک رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکا، حضرت ابو واقد لیثی نے آپ کو روکا، حضرت جابر ابن عبداللہ نے روکا، لیکن امام نے کہا کہ دیکھو اب عذر نہیں ہے، کیونکہ کوفی آ گئے، اگر اللہ نے مجھ سے قیامت میں پوچھ لیا کہ جب قوم ظلم و ستم سے مجبور ہو کر آپ کو پکار رہی تھی تو آپ کہاں تھے، میں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے اب قوم کی طرف نکلنا یہ آپ کا اجتہاد تھا۔ لیکن یہ دیگر اصحاب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ لوگ وفا نہیں کریں گے، یہ ظالم ہیں، ہم نے کوفیوں کو اچھی طرح سے دیکھا ہے، انہوں نے آپ کے والد حضرت مولا علی سے بھی غداری کی ہے، آپ کے بھائی حضرت امام حسن سے غداری کی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ اب امام حسین کے سامنے دو چیزیں، ایک طرف کوفیوں کے خطوط، ان کی دعوت،
دوسری طرف صحابہ کرام کا اصرار کہ مت جاؤ. اگر کوفیوں کو منع کرتے ہیں کہ میں نہیں آتا تو کوئی علت نہیں, وجہ شرعی نہیں, کیا شرعی وجہ بتائیں گے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اور صحابہ کرام روک رہے ہیں, کیونکہ روکنے والے بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, روکنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے, اپنے زمانے کے اکابر صحاب تھے, عادل تھے, ثقات تھے, مجتہد تھے. امام نے پھر ایک راستہ نکالا کہ ٹھیک ہے, ہم اپنے چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو کوفیوں کی طرف بھیجتے ہیں. مسلم ابن عقیل کوفہ اور اہل کوفہ کا جائزہ لے, اور جب وہ اطمینان بخش جواب ہمیں دیں تو ہم ان کی طرف جائیں, اور اگر ذرا بھی کوفیوں کے اندر فرق محسوس ہوا تو پھر ہم نہیں جائیں گے. تو تمام اصحاب اس بات کے اوپر راضی ہو گئے, لیکن دل سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ امام جائے, کیونکہ سب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود تھا کہ حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. سب جانتے تھے اور سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وہی وقت ہے جس کی سرکار نے خبر دی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو جواب دیا کہ دیکھو, ہم اپنے چچا کے بیٹے, چچا کے لڑکے مسلم کو آپ کی طرف بھیج رہے ہیں, اگر یہ اطمینان بخش جواب دیں تو ہم آئیں گے, ورنہ ہم نہیں آتے. ایک خط آپ نے لکھ کے بھیج دیا. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عقیل ابن ابو طالب ابن عبد المطلب کے بیٹے, ابو طالب کے بیٹے مولا علی, ان کے بھائی عقیل, ان کے بیٹے مسلم, یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہے نا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھیجا تو چلے تو اپنے 2 چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں رکھ لیا, اور جب کوفہ کی طرف پہنچے ہیں تو اہل کوفہ آگے بڑھ کے استقبال کر رہے ہیں, اور مختار ابن عبیدہ کے گھر آپ نے قیام کیا. ایک ہفتے میں 12,000 لوگوں نے بیعت کر. یہ بیعت کیا تھی کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں, ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے, ہر محاذ پہ ان کے ساتھ رہیں گے, دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے امام حسین کے لیے ہم اپنی جان قربان کر دیں. یہ بیعت انہوں نے کیا تھا حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر. کچھ ہی دنوں میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی. حضرت مسلم ابن عقیل نے جب ان کے عہد, ان کے وعدے, ان کا ایثار دیکھا تو حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور کچھ ہی دنوں میں اتنے 1000 لوگوں نے بیعت کر لی, یہ اپنی جان و مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے, لہذا آپ کوفہ تشریف لے آئے. خط لکھ دیا. یہ پیغام آپ کا کوفہ سے نکل چکا, امام حسین تک پہنچ گیا. لیکن ادھر کوفہ میں ایسے حالات بدلے, حالات نے ایسی کروٹ لی. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کوفہ کے گورنر تھے, ممبر پہ کھڑے ہوئے, کہا کہ اے لوگو, تم یزید کی مرضی کے خلاف بیعت کر رکھے ہو, لہذا اس کی مرضی کے خلاف نہ جاؤ. اگر اسے پتا چل گیا تو وہ بہت غصہ ہوگا, وہ تم سے اس کا انتقام اور بدلہ لے گا. عبداللہ حضرمی ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ نعمان, یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے, ان پہ سختی کار, مسلم ابن عقیل کو قید کر دے. حضرت نعمان ابن بشیر نے کہا واللہ میں انہیں قید کر دوں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا, میں ان پر سختی نہیں کروں گا. عبداللہ حضرمی غصے سے اٹھ گیا اور اس نے خط لکھا یزید کی طرف, کہا کہ یزید اگر کوفہ کو بچانا چاہتا ہے تو نعمان ابن بشیر کو معزول کر اور کسی سخت آدمی کو کوفہ کا گورنر بنا, اس لیے کیونکہ یہاں پہ امام حسین کی بیعت لی جا رکھی ہے. مسلم ابن عقیل کوفہ میں آ چکے ہیں, لوگ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر رکھے ہیں. اگر یہ حالات
ایسی رہے تو کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب خط یزید کے ہاتھ میں پہنچا، اس نے پڑھا تو برہم ہو گیا، غصے میں آ گیا، غضبناک ہو کر اپنے مشیروں کو بلایا، اور اس کے مشیر بھی نوجوان لڑکے تھے۔ کہا کہ بتاؤ کیا کیا جائے؟ لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ ایک کام کرو، ابن زیاد یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دو، نعمان ابن بشیر کو معزول کرو، اس لیے کیونکہ ابن زیاد سخت آدمی ہے، وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ یزید نے خط لکھ دیا۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ خط ملا، یزید نے کہا کہ بصرہ کے ساتھ اب تم کوفہ کے بھی گورنر ہو، فوراً وہاں پہنچو۔ نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا گیا، اور جو بھی یزید کے خلاف سازش کر رہا ہے اسے گرفتار کرو، نہ مانے تو قتل کر دو۔ یہ یزید نے حکم جاری کیا۔ ابن زیاد نے بصرہ میں اپنے بھائی کو نائب بنایا اور کوفہ کی طرف چلا۔ جب قادسیہ میں پہنچا تو اس نے حجازی لباس پہن لیا، اور مغرب اور عشاء کے درمیان حجازی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ بڑی بے صبری سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ ابن زیاد بھی جانتا تھا۔ تو اس نے مکاری کی، اندھیرے میں حجازی راستے سے حجازی لباس پہن کے کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، زیارت کے لیے آنے لگے، نعرے لگ رہے ہیں، اندھیرے میں کوئی پہچان نہیں سکا۔ مرحبا مرحبا کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ لوگ گھروں سے نکل کر امام حسین سمجھ کر ابن زیاد کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ مردود کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ جب بہت زیادہ مجمع ہو گیا تو عمر ابن مسلم باہلی نے کہا کہ اے لوگوں ہٹو، یہ حسین نکی ہے، ابن زیاد ہے۔ لوگ مایوس ہو گئے، ہٹ گئے۔ ابن زیاد اپنے 20 لوگوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو معزول کر دیا گیا۔ اس نے اعلان کروایا کہ اے اہل کوفہ، یاد رکھو کہ یزید یہ خلیفہ ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس نے کوفہ کے جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار اور قبیلوں کے سردار تھے انہیں گرفتار کر لیا، ان سے تحریر لی کہ وہ یزید کے خلاف کسی کی بیعت نہیں کریں گے، اور انہیں نظر بند کر لیا، قید کر دیا۔ اور پھر عام اعلان کیا کہ جو بھی یزید کے خلاف بیعت لے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور کہا کہ مسلم ابن عقیل کو جس نے پناہ دی ہے وہ یہاں پہ مسلم ابن عقیل کو حاضر کر دے، اور اگر پتہ چلا کہ مسلم کو کسی نے چھپایا ہے تو اس کے پوری خاندان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل مختار ابن عبیدہ کے گھر مقیم تھے، یہ پورا کوفہ جانتا تھا۔ آپ نے سوچا کہ کہیں مختار کے خاندان پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو آپ خاموشی سے نکلے اور محب اہل بیت ہانی ابن عروہ کے گھر میں آپ نے پناہ لی۔ ہانی ابن عروہ کے گھر آپ چھپ گئے۔ ہانی نے بھی آپ کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، اپنے کمرے خاص میں چھپایا۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، کچھ خاص ہی لوگ جانتے تھے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ ادھر مختار کے گھر میں تلاشی لی گئی، کوفہ میں تلاشی لی گئی، ایک ایک گھر میں چھانا گیا، لیکن جب کہیں پہ بھی حضرت ابن عقیل نہ ملے تو ابن زیاد نے کہا کہ جو انہیں لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بہت تلاش کیا، آخر میں اس نے اپنے ایک شامی غلام جس کا نام معقل تھا، اس شامی غلام سے کہا کہ جاؤ مسلم ابن عقیل کو تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈو کہاں ہے وہ پتہ کرو۔ 3000 درہم اسے دیے، وہ بھی آیا، شامیوں کا لباس پہنا، مسکین صورت بنا کر کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ گیا۔ لوگ نماز پڑھ کے جا چکے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، انہی میں ایک محب اہل بیت حضرت مسلم ابن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ گیا اور کہتا ہے کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں،
اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ اس خاندان کے ایک صاحب یہاں پہ ٹھہرے ہیں جو امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ مجھے ان سے ملا دیں، میرے پاس کچھ درہم بھی ہے، میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ اے شامی، مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، تو نے سب کو چھوڑ کر مجھی سے یہ سوال کیوں کیا؟ مجھ سے ہی کیوں پوچھنا چلا آیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار نظر آ رکھے ہیں، اسے پتا چلتا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اس کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ گئے، اس کی مکاری کو سمجھ نہیں پائے اور کہتے کہ ہاں تو نے سکی پہچانا، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اسے ساتھ میں لیا، ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لے گئے اور ہانی کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں بٹھا دیا۔ اس نے بڑی مخلصانہ اداؤں کا اظہار کیا اور آپ کے سامنے اشرفیوں درہموں کی تھیلی رکھ دی اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی، لیکن تھا وہ جاسوس ابن زیاد کا۔ اب وہ روز آپ کی بارگاہ میں صبح سے آ جاتا، شام تک رکتا، دن بھر جو باتیں ہوتی اسے سنتا اور رات میں جا کر ابن زیاد کو بتا دیتا۔ ایک دن ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو بلایا۔ ہانی ابن عروہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے ہے اور ابن زیاد سے پرانے تعلقات تھے، لیکن ہانی نے بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے گھر پہ آپ بیٹھ گئے، کہا کہ کہیں ابن زیاد کو پتہ نہ چل جائے کہ مسلم میرے گھر ہے۔ ابن زیاد نے جب بلا بھیجا، آپ نے کسی خطرے کا احساس نہ کیا، چلے گئے اکیلے گورنر ہاؤس۔ جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد غصے میں ہے۔ آپ نے سلام کیا، اس نے جواب بھی نہیں دیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ کیوں ہانی، تو نے اپنے گھر کو یزید کے خلاف سازشوں کا اڈا بنا لیا ہے؟ تیرے گھر میں اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، تو یزید کے دشمنوں کو اپنے گھر میں جمع کر رہا ہے، ہتھیار تیرے یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ہانی نے انکار کیا، کہا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ابن زیاد نے اسی شامی غلام معقل کو ہانی ابن عروہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہانی نے جیسی اسے دیکھا تو دنگ رہ گئے، کہ یہ ظالم اس کا آدمی تھا، صبح سے شام تک میرے گھر میں غلاموں کی طرح گردن جھکا کے بیٹھا رہتا۔ اور پھر مکاری کر کے اس نے ساری بات ابن زیاد کو بتا دی، تھا ہی وہ جاسوس۔ ہانی نے کہا کہ دیکھ، بات ایسی ہے کہ میں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو نہیں بلایا، بلکہ وہ خود ہی میرے گھر آئے، اور جب میرے گھر آئے تو میں انکار نہ کر سکا، انہیں میں نے پناہ دی۔ اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ میرے گھر رہے تو مجھے مہلت دے، میں گھر جا کر انہیں کہہ دیتا ہوں کہ آپ جہاں چاہے چلے جائیں، تاکہ میں پناہ دینے سے بری ہو جاؤں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ نہیں، میں تو تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو مسلم ابن عقیل کو میرے سامنے حاضر نہیں کر دیتا۔ ہانی ابن عروہ بھی غصے میں آ گئے، کہ قسم خدا کی میں اپنے کسی مہمان کو قتل کرنے کے لیے تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بات بڑھ گئی، ہانی کہتے کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو تیرے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ ہانی ابن عروہ کو مارنے لگا، آپ کا چہرہ سر زخمی ہو گیا، کپڑے خون سے رنگین ہو گئے۔ ہانی ابن عروہ نے قریب کھڑے ہوئے سپاہی کی تلوار چھیننی چاہی، لیکن سپاہی نے واپس لے لی۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اب تو نے میرے لیے اپنا خون حلال کر دیا ہے، کہا کہ ہانی کو قید میں ڈال دو۔ ادھر کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ قبیلہ مزہج کے سردار ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کا خون بہا دیا گیا۔ جیسے یہ خبر پھیلی ہے کوفہ میں، تو آپ کے قبیلے کے 12,000 لوگوں نے ابن زیاد کو گورنر ہاؤس کے ساتھ گھیر لیا۔ انتقام انتقام کے نعرے لگنے لگے، کہ خون کا بدلہ خون، ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی،
لیکن جس نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہے ہم بھی اسے قتل کریں گے۔ ابن زیاد تو گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے قاضی شریح کو بلایا کہ قاضی صاحب آپ دیکھ لیجئے ہانی ابن عروہ کو، اور پھر جا کر آپ اس کی قوم سے گواہی دے دیجئے کہ وہ زندہ ہے، قتل نہیں کیے گئے۔ قاضی شریح جب ہانی ابن عروہ کو دیکھنے گئے قید خانے میں، تو ہانی کہتے کہ قاضی صاحب آپ میرے قبیلے والوں سے کہو کہ اگر اس وقت 10 لوگ بھی اندر آ جائے تو میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ آپ گئے، لیکن ابن زیاد نے قاضی شریح کے پیچھے اپنا ایک جاسوس لگا دیا۔ گورنر ہاؤس کے چھت کے اوپر آپ چڑھے، پیچھے جاسوس کھڑا ہے۔ آپ صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ اے لوگوں، ہانی ابن عروہ زندہ ہے، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ قتل نہیں کیے گئے۔ جب قبیلے والوں نے یہ سنا تو واپس چلے گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے ہم نواؤں کو جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے انہیں دعوت دی، انہیں بلایا، تو آپ کے جھنڈے کے نیچے 40,000 لوگ جمع ہو گئے۔ کتنے؟ کم نہیں ہوتے 40,000۔ اور گھیراؤ کر لیا گورنر ہاؤس کا، محاصرے میں لے لیا۔ اگر اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل حملہ کر دیتے تو صرف ابن زیاد نہیں، پورا شام اور دمشق ہل جاتا اور یزید کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی۔ لیکن امام نے اپنی خاندانی روش پہ چلتے ہوئے مصلحت کا دامن تھاما اور کہا کہ پہلے کچھ صلح کی باتیں ہو جائیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ قوم کا خون بہے، کیونکہ جب قوم میں تلواریں چلیں گی تو اہل ایمان کا خون بہے گا۔ آپس میں ایک دوسرے کی تلواریں جب ٹکرائیں گی تو ایک دوسرے کے خاندان اجڑیں گے۔ آپ چاہتے تھے کہ بات کر لی جائے، اتمام حجت ہو جائے۔ آپ بات کرنا چاہتے ابن زیاد سے، مصلحت کے تحت آپ نے فوراً حملہ نہ کیا، لیکن ابن زیاد نے مکاری کی اور اسی دوران اسے موقع مل گیا۔ اس نے تمام جو سرداروں کو پکڑ کے رکھا تھا ان کی گردنوں پہ تلوار رکھ دی، کہا کہ جاؤ اور گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ واپس چلے جائے، کوئی ابن عقیل کا ساتھ نہ دے۔ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو یقیناً مریں گے، لیکن پہلے تمہیں ماریں گے۔ وہ جتنے روزہ اور سردار مقید تھے، قید تھے، وہ گھبرا گئے، اپنی موت کا نقشہ ان کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ پہنچے گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر، 40,000 لوگوں نے محاصرہ کیا ہے۔ ان میں جتنے سردار تھے ہر ایک کے قبیلے کے افراد تھے، اپنے خاندان والوں سے کہنے لگے نوجوانوں واپس جاؤ، یزید کے خلاف کچھ قدم نہ اٹھاؤ، یزید کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ اگر اس نے ملک شام سے لشکر بھیج دیا تو ہم میں اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی، وہ ہمارے گھروں کو لوٹ لے گا، ہماری عورتوں کو کنیز بنا لے گا، تمہیں وہ اپنا غلام بنا لے گا، تمہاری زمینیں کل اس کی زمینیں ہو جائیں گی، تمہارے مال اس کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ تو ایک ایک کر کے سارے لوگ منتشر ہونے لگے۔ 40,000 لوگ جمع تھے، ایک ایک کر کے جب ہٹنے لگے، کیفیت یہ ہو گئی کہ جب عشاء کی نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت مسلم ابن عقیل کھڑے ہوئے تو آپ کے پیچھے 500 لوگ تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اب ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی آدمی نہیں۔ ایسے بد عہد، ایسے مکار اور قذاب اور غدار تاریخ کبھی کے ایسے غداروں کا چہرہ نہیں دیکھے گی۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ یا اللہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر امام پاک کے پاس خط بھیجے تھے، بڑے بڑے وعدے میرے ہاتھ پر کیے، امام کی بیعت کی، اپنی جانوں کی قربانی کی بات کر رہے تھے، اپنی اولاد کو کٹانے کی بات کر رہے تھے، اپنے مال لٹانے کی بات کر رہے تھے۔ ارے ابھی یزید سے تو مقابلہ ہوا ہی نہیں، اس کے ادنا گورنر، اس کے ایک چھوٹے سے حاکم کے سامنے یہ سہم گئے، چھوٹے سے حاکم سے گھبرا کر اپنے گھروں میں گھس گئے۔ اگر یزید کے لشکر سے ٹکراؤ ہو جاتا تو نہ جانے یہ کیا کرتے۔ ایک چھوٹے سے حاکم کے سامنے یہ گھبرا کر خوف کے مارے اپنے گھروں کے کونوں میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رو رہے ہیں کہ میں نے امام پاک کو خط لکھ دیا ہوں، یقیناً وہ آئیں گے،
میری بات وہ رد نہیں کریں گے، لیکن بتاؤ جب امام آئیں گے تو یہ کیفیت دیکھ کر ان پہ کیا گزرے گی؟ اور امام عالی مقام جب آئیں گے تو تنہا نہیں آئیں گے، خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، خاندان کی دوشیزائیں ان کے ساتھ ہوں گی، خاندان نبوت کی پاک بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ امام مسلم سوچتے جا رہے، روتے جا رہے ہیں۔ اب وہی کوفہ جو قسمیں کھا کر آپ کو پناہ دینے کی بات کرتا تھا، اب پورے کوفہ میں آپ کے لیے کہیں 2 گز زمین بھی پناہ کے لیے نہیں ہے، سب کے دروازے بند ہیں۔ بے چینی کی عالم میں رات کی تنہائی میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جائے تو جائے کہاں، پناہ لے تو کہاں لے۔ کوئی وہاں پہ ہمدم نہیں، کوئی یاور و مددگار نہیں، غریب الوطنی کا عالم ہے۔ ایک گلی سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک گھر کھلا ہے اور اس گھر کے دروازے پر ایک خاتون بیٹھی ہے جس کا نام طوعا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ خاتون پیاس لگی ہے، پانی پلاتے ہیں۔ اس خاتون نے پیالہ بھر پانی پیش کیا، آپ نے پیا، وہ برتن رکھنے اندر گئی، واپس آئی تو دیکھیے آپ بیٹھے ہیں۔ کہا کہ آپ پانی پی چکے، اپنے گھر جائیے۔ اب خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہتی ہے، دوسری تیسری بار کہا آپ اپنے گھر جائیں۔ کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا خاتون اگر تو مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے تو میں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ تجھے ضرور دوں گا، اور اگر دنیا میں جیتے جی نہ دے سکا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن نانا جان سے کہہ کر ضرور تیری شفاعت کرواؤں گا۔ باندھی وہ عورت کہتی ہے، آخر آپ ہے کون؟ کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں، اہل کوفہ نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ خاتون کہتی کہ آپ ہی مسلم ابن عقیل ہے؟ کہا۔ تو کہ آپ اندر چلے۔ بڑے احترام سے اندر لے کے کمرے خاص میں اپنے بٹھایا، کھانا اور پانی پیش کیا، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل نے کچھ نہ کھایا۔ اس کا لڑکا جو اوباش قسم کا تھا، شرابی تھا، دنیا دار تھا، بار بار اپنی ماں کو گھر میں آتے جاتے دیکھ رہا ہے۔ ماں سے پوچھا آخر گھر میں ہے کون؟ ماں نے بتایا نہیں۔ بہت اصرار کیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا قسم کھا کہ تو کسی کو نہیں بتائے گا، ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل ہے، کسی کو اس کی خبر مت دینا۔ لڑکے نے سنا لیکن اس وقت چپ رہا، دنیا دار لالچی تھا۔ جب صبح ہوئی تو محمد ابن اشعث کے لڑکے کو بتا دیا، اس نے اپنے باپ کو بتایا، اور اس نے ابن زیاد کو، جو ابن زیاد کے دربار میں ایک سپاہی تھا۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کو ہی کچھ سپاہی دے کر حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب گھوڑوں کی آواز سنی تو تلوار لے کے آپ باہر نکلے، سمجھ گئے کہ سپاہی مجھے پکڑنے آ گئے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلے تو اتنے میں سپاہی اندر آ چکے تھے۔ آپ نے ایک زوردار حملہ کیا اور بڑی شدت سے آپ حملہ کر رہے ہیں۔ ایک ظالم نے ایسی تلوار ماری کہ آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہوا، 2 دانت ٹوٹ گئے۔ جب ان سپاہیوں نے دیکھا کہ مسلم ابن عقیل کے اوپر ہم قابو نہیں پا سکتے تو یہ ظالم چھت کے اوپر چڑھ گئے اور اوپر سے آپ کے اوپر پتھر پھینکنے لگے، انگار کے جلتے ہوئے گولے آپ کے اوپر پھینکنے لگے۔ آپ نے جب ان کی یہ بزدلانہ حرکت دیکھی تو گھر سے باہر نکل گئے۔ باہر اور بھی سپاہی تھے، آپ بڑی شدت سے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ جب محمد ابن اشعث نے دیکھا کہ مسلم ابن عقیل کو اتنی آسانی سے قابو میں نہیں لا سکتے تو ابن اشعث نے کہا کہ اے ابن عقیل تلوار روک دو، تمہارے لیے امان ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل بھی لڑتے ہوئے تھک گئے تھے، ایک دیوار سے ٹیک لے کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ کیا میرے لیے امان ہے؟ کہا کہ ہاں۔ سارے سپاہی کہنے لگے تمہارے لیے امان ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ اے محمد ابن اشعث، تو مجھے امان دے رہا ہے اس لیے میں تلوار روک رہا ہوں اور اپنے نیام میں ڈال رہا ہوں، ورنہ میں ہرگز اپنے آپ کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ محمد ابن اشعث نے کہا گھوڑا لاؤ، سواری لائی گئی، آپ بیٹھے۔ جب چلے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ کی تلوار لے دی، آپ مایوس ہو گئے زندگی سے۔ محمد ابن اشعث نے کہا کہ یہ پہلی غداری ہے جو تم نے مجھ سے میری تلوار لے لی۔ تو ابن اشعث کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں امید ہے
کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کام نہیں ہوگا، آپ کو ستایا نہیں جائے گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ اب تو صرف امید ہی امید ہے۔ جب گورنر ہاؤس پر پہنچے تو دروازے پہ بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے لیے کھڑے ہیں۔ باہر آپ ایک کونے میں ایک جگہ بیٹھ گئے، دروازے پہ ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا رکھا تھا، آپ کو بڑی تیز پیاس لگی تھی، آپ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ تو عمر ابن مسلم باہلی ظالم کہتا ہے کہ ابن عقیل تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، لیکن ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ نہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ جب پانی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، پیالہ آپ نے منہ کے قریب کیا، ہونٹوں سے خون کے قطرے گرے، پانی رنگین ہو گیا، آپ نے پیالہ واپس کیا۔ دوسری مرتبہ پیالہ پیش کیا گیا تو پھر اس میں خون گر گیا، سارا پانی لال ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ کو پانی پینے کے لیے دیا گیا، جیسے ہی آپ نے پینے کے لیے قریب کیا، آپ کے 2 دانت ٹوٹ کر پیالے میں گر گئے۔ آپ نے پیالہ رکھ دیا، اب فرماتے ہیں کہ شاید اب پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنے میں ابن زیاد کا بلاوا آیا، آپ اندر گئے، دستور کے مطابق آپ نے اسے سلام نہیں کیا۔ درباریوں نے کہا کہ ابن عقیل تم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ابن زیاد مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی سلام نہ کی، اور اگر قتل کا ارادہ نہ کی ہے تو پھر میری طرف سے اسے ڈھیروں سلام ہوں گے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے ابن عقیل تم یہاں کیوں آئے؟ دونوں میں جو مکالمہ ہوا ہے یہ تاریخی ایک واقعہ ہے، اور اسی مکالمے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف معلوم ہوتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے ابن عقیل یہاں پہ سب لوگ اتحاد اور اتفاق سے رہ رہے تھے، آپس میں مل جل کے رہ رہے تھے، تم اس لیے آئے کہ ان میں تفرقہ ڈال دو، ایک دوسرے کو لڑا دو، ایک دوسرے کے اوپر حملے کرواؤ۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے کہ نہیں، ہم یہاں پہ تفرقہ ڈالنے نہ کیا ہے، نہ لوگوں کو لڑانے آئے ہیں، بلکہ ہمیں کوفہ والوں نے بتایا کہ تو نے اور تیرے باپ نے ان پر بہت ظلم و ستم کیا ہے، تو نے اور تیرے باپ نے ان سے کیسر و کسرا کی طرح سلوک کیا ہے، انہیں اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، لہذا ہم یہاں پہ انہیں غلامی کی بندش سے آزاد کرانے آئے ہیں، ہم یہاں پہ ان کا حق دلانے آئے ہیں، اور ہم یہاں پہ تمہیں بتانے آئے ہیں کہ اسلام سلطنت پسند رکھی ہے، اسلام عدل و انصاف چاہتا ہے، ہم یہاں پہ قرآن اور اسلام کی تعلیم پھیلانے آئے ہیں۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا اور حضرت مسلم ابن عقیل سے کہتا ہے کیا ابن عقیل جب تو مدینے میں شراب پیتا تھا معاذ اللہ، اس وقت یہ شریعت کہاں گئی تھی، اسلام کی تعلیم کہاں گئی تھی؟ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں واللہ تو جھوٹا ہے، میں شراب پیتا تھا، ارے شراب تو وہ پیے گا جو مظلوموں کا خون پیتا ہے، شراب تو وہ پیتا ہے جو غریبوں کا خون پیتا ہے، واللہ تو جانتا ہے کہ تو خود جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم تو عدل و انصاف کی دعوت دینے والے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے اے مسلم میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا قتل کروں گا کہ آج تک کسی نے کسی کو ایسا قتل نہیں کیا ہوگا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے کہ ہاں یہ بھی تیرا کی حصہ ہے، مجھے ایسا قتل کرنا کہ آج تک کبھی کسی کا ایسا قتل نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ جس کام کی ایجاد اسلام میں نہ کی ہوئی اس کام کی ایجاد کا تو ہی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اچھی طرح سے قتل کرنا اور اچھی طرح سے مصلح کرنا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب ابن زیاد آپ کو چھوڑے گا نہیں کہ قتل کر دے گا، تو آپ نے کہا کہ مجھے وصیت کرنا ہے، مہلت دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو مہلت ہے، جس سے چاہے وصیت کر دے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے لوگوں کے اوپر ایک نظر دوڑائی تو آپ کو مجمع میں اس کے دربار میں عمر ابن سعد نظر آیا جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ کہا کہ عمر تم قبیلے قریش کے آدمی ہو، میرے قریب آؤ۔ بلایا اور جب بلائے کچھ وصیت کرنا ہے تو وہ حکومت کا چاپلوس اٹھنے کو تیار ہے۔ ابن زیاد نے ڈانٹا کہ جا، سننے میں کیا حرج ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل اسے تنہائی میں لے گئے، تنہائی میں مطلب دربار میں لیکن ایک کونے میں کہ کوئی ان کی بات نہ سن سکے، راز کے طور پہ کہا، چھپا کے کہا اور وصیت کی۔ وصیت کیا کی؟ غور سے سننا یہ وصیت۔ پہلی وصیت آپ نے یہ کی کہ میں نے کوفہ میں فلاں آدمی سے 700 درہم قرضہ لیا تھا، تو چونکہ میرے قبیلے کا ہے
قریش کا ہے، لہذا تو میری طرف سے وہ قرضہ ادا کر دینا۔ حضرت مسلم ابن عقیل آخری وقت ہے، لیکن جاتے جاتے قوم کو کتنا بڑا پیغام دے کے جا رکھے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کی وصیت آخر کیوں؟ حضرت مسلم ابن عقیل تو اس وقت معذور بھی ہے کیونکہ ظالم کی گرفت میں ہے، قرض کی ادائیگی کی قدرت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ پہلی وصیت یہی کر رکھے ہیں کہ فلاں آدمی سے 700 درہم قرضہ لیا تو دے دینا۔ یعنی آپ دنیا کو بتا رکھے ہیں کہ مسلم جانتا ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا اور نہیں دیا تو دنیا میں قرض کی ادائیگی، قرض لوٹانا بہت آسان ہے۔ اگر قرض ادا نہیں کیا ویسے کی چلا گیا تو قیامت میں قرض کی ادائیگی بہت مشکل ہوگی، تو قیامت میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بہت مشکل ہوگی۔ حضرت مسلم ابن عقیل آخر وقت میں حقوق العباد کا سبق پڑھا رکھے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی کا مال دبایا ہو، کسی کا پیسہ قرضے میں لیا ہو، کسی کا مکان پہ قبضہ کیا ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو، تو حضرت مسلم ابن عقیل کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مرنے کے پہلے ادا کر دینا، کیونکہ زندگی میں قرضوں کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی، مال کی ادائیگی بہت آسان ہے۔ اگر تم مر گئے تو یاد رکھو قیامت میں اس کا ادا کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ قیامت میں درہم و دینار نہیں چلیں گے، قیامت میں ریال اور ڈالر نہیں چلے گا، قیامت میں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، لیکن قرض دار کھڑے ہوں گے، قرض خواہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھ سے مال لیا تھا، اس نے میری زمین لی تھی، مجھے چاہیے۔ فرشتے کہیں گے کہ مولا کیا دیں، کیونکہ یہ قیامت ہے، قیامت محشر، بس سونے کے سکے نہیں چلیں گے، اور روپیے پیسے نہیں چلیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ جس نے قرض لیا ہے اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کے ثواب سب انہیں دے دوں جن کا مال لیا تھا۔ ارے ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا کہ ایک دو نیکی مل جائے تو کچھ وزن زیادہ ہو جائے، لیکن جو دنیا میں اگر ہم کسی کا مال دبائیں گے، پیسے کھائیں گے، قرضہ لیا اور دینے کی نیت نہیں ہے، یاد رکھو قیامت میں اتنا مشکل ہوگا دینا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت مسلم ابن عقیل دنیا میں کہہ رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ میرے اوپر جو قرضہ ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر والد کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو ادا کر دیں۔ اولاد ہونے کا یہ تو حق ہے، نہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ابا کا معاملہ تھا، اب ابا سے نپٹنا، اب کب نپٹے گا وہ؟ کہاں نپٹنا؟ وہاں جانا۔ اچھا، لوگ قرضوں کی ادائیگی کے لیے، مال کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے دبا لیے، دے ہی نہیں رہا ہے، اب وہ بیچارہ گھر جا رہا ہے، جا کے تھک گیا، بھائی قرضہ لیا تھا واپس کرو۔ اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ قرض مانگنے آ رہا ہے کھڑکی سے، تو پنکھے کے اوپر رسی باندھی، ٹیبل پہ کھڑا ہوا اور گلے میں ڈال دیا، اب بس، حالانکہ مرنا تو ہے نہیں اسے، لیکن ناٹک کر رہا ہے۔ اتنے میں وہ آدمی اندر آ گیا، ارے کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں جیوں گا، بیکار ہے جینا۔ کہا کیوں؟ کہا اتنا پریشان ہوں، اتنا مصیبت میں دبا ہوں، لوگوں کا اتنا پیسہ ہو گیا، کہاں سے تو لوگ مانگ رہے ہیں، اب دیکھو تمہارا 1 لاکھ روپے کہاں سے تو؟ وہ آدمی رحم دل تھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھ خدا کے لیے تو مر مت، جب میں نے 50,000 معاف کر دیے، نکالا نا فوراً رسی، اتر گیا نیچے، وہ چاہتا ہی تھا۔ اب جب وہ بیچارہ جانے لگا تو کہا کہ ٹھیک ہے، باقی کے 50,000 اس کا کیسا؟ وہ کب؟ تو کہا وہ بھی کسی دن بس ایسی ہی، ایک آدھ دن اور چلے آنا، ایک آدھ دن وہ بھی ایسی معاف کرا لوں گا۔ تو لوگ صرف ہیلے ڈھونڈتے ہیں، بہانے، اور کئی تو دلیری، جا نہیں دیتا، کیا کر لے گا؟ وہ کچھ نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، اللہ کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نے کس کا مال لیا؟ ارے غریب تھا، اسے دبا دیا ڈانٹ کر، جا نہیں دیتا، جو کرنا کر لے۔ غریب کی آہوں سے بچو۔ اگر رات کی تنہائی میں
اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر سجدہ کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کر لی نا، سڑک پہ آنے دیر نہیں لگے گی. یہ غرور اور گھمنڈ کا پہاڑ چکنا چور ہونے میں وقت نہیں لگے گا. مسلمانوں یہ گھمنڈ پھینکو، یہ گھمنڈ کسی کام کا نہیں. نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ طاقت ہے، نہ حسن ہے، نہ جمال ہے. کائے کا گھمنڈ؟ یہ سڑی سی ذرا سی دولت پہ گھمنڈ، یہ 4 منزلہ بلڈنگ پہ گھمنڈ، یہ 2 دکان کیا کھول لیا اس پہ گھمنڈ. ارے نمرود جیسا جس کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی اتنا بڑا گھمنڈی نہ بچا. فرعون جیسا مالدار بادشاہ گھمنڈی نہ بچا. قارون جیسا گھمنڈی نہ بچا، آج تک زمین میں دھس رہا ہے. اللہ کو گھمنڈی لوگ سب سے زیادہ ناپسند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کبھی بھی کسی غریب کی غربت کا، کمزور کی کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، کیونکہ تم اس کمزور کو خاموش تو کر دو گے، جو بنتا ہے کر لے. لیکن اگر اس نے مسجد کے کونے میں روتے ہوئے رب کی بارگاہ میں التجا کر لی اور اس کی آہ اگر باب اجابت سے ٹکرا گئی تو تمہاری خاندان کا پتہ نہیں چلے گا. مظلوم کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو پہچانو، مظلوم کی آہوں کو پہچانو کہ اس کی آہ میں کتنی طاقت ہے، اس کے بیوی بچوں کی آہوں میں کتنا اثر ہے. اس لیے حقداروں کو ان کا حق دو تاکہ قیامت میں تمہیں تمہارا پورا پورا حق ملے. اور حضرت مسلم ابن عقیل نے دوسری وصیت کی کہ میرے جنازے کو، میری لاش کو دفن کر دینا. تیسری وصیت کی کہ امام حسین کو میں نے خط لکھ دیا تھا کوفہ آئے تو تم ان کی طرف آدمی بھیج دو، اگر راستے میں ہو تو کہنا وہیں سے واپس چلے جائے، کوفہ تشریف نہ لائے. یہ راز کے طور پہ کہا خاموشی سے، لیکن وہ چاپلوس دنیا کا لالچی گیا ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے کہہ دیا. اور مردود وصیت بتا تو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جاری کرنے کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا حکم ہے. تو وہ کہتا ہے کہ قرض کے بارے میں تجھے اختیار ہے، کچھ بھی کر. امام حسین کے تعلق سے اگر وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ بھی یہی کریں گے، نہیں آئیں گے تو ہمیں کوئی مطلب نہیں. اور لاش کا تو وہ ہم نہیں دیں گے، وہ بیچ چوراہے پہ لٹکائیں گے بابا. اور ایک روایت میں ہے کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں، ان کی شہادت کے بعد کچھ بھی کر. حضرت سیدنا امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن زیاد نے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو آپ چلے. گورنر ہاؤس کے چھت کے اوپر جب آپ چڑھنے لگے تو محمد ابن اشعث کھڑا تھا. آپ نے کہا کہ اے ابن اشعث، تو نے ہی مجھے پناہ دی تھی، اگر تو پناہ نہیں دیتا تو میں آج اس حال میں نہیں ہوتا، میں لڑتے ہوئے شہید ہوتا. اب تو اٹھا تلوار اور اپنی پناہ سے بری ذمہ ہوں. لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا، گردن جھکا دی. جب آپ گورنر ہاؤس کے چھت کے اوپر چڑھنے لگے تو بالکل صبر و سکون کے ساتھ آپ کے چہرے پہ سکون ہے، صبر ہے، اور تکبیر پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں. اور جب چھت کے اوپر آپ پہنچے تو ظالموں نے آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر گردن کو دھڑ سے الگ کر کے سر اور دھڑ دونوں کو نیچے پھینک دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوفہ کے اوپر اور اہل کوفہ پر ایسا خوف اور ہراس طاری ہوا کہ اب لوگوں نے گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا. ڈر رہے ہیں کہ اب باہر نکلے تو کیا ہو جائے. ہانی ابن عروہ جو قبیلہ مذہج کے سردار ہیں، ابن زیاد نے کہا بیچ بازار میں لے جا کے ان کو قتل کر دو. جب لے کے چلے تو سڑکیں سنی، لوگوں نے دیکھا گھر کے دروازے بند کر دی، کھڑکیاں بند کر دی. ایسا لگ رہا تھا جیسے شہر میں کرفیو لگا ہے. ہانی ابن عروہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے میرا قبیلہ مذہج، کہاں ہے میرے قبیلے کے جوان، کہاں ہے میری خاندان والے، مجھے بچاتے کیوں نہیں. لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں. ہانی ابن عروہ کہتے افسوس، میرے پاس ایک لاٹھی تک نہیں کہ ان سے لڑوں، پتھر بھی نہیں، ارے اونٹ کی ہڈی بھی نہیں کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر ماروں. بڑی بے دردی کے ساتھ بیچ بازار میں آپ کو ذبح کر دیا اور آپ کی مبارک لاش کو ظالموں نے سولی سے لٹکا دیا. حضرت مسلم ابن عقیل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے چلے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے. گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کے پہلے آپ نے ان بچوں کو قاضی سری کے گھر بھیج دیا تھا. ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کے 2 بچے بھی ساتھ میں آئے تھے تو اعلان کیا کہ ان بچوں کو لاؤ, جو ان بچوں کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. قاضی سری نے جب یہ اعلان سنا تو گھبرا گئے کیونکہ بچے انہی کے گھر تھے. انہوں نے رات میں بچوں کو تیار کیا, اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ دیکھ باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے, تو اس قافلے میں ان بچوں کو لے جا اور کسی محب اہل بیت ذمہ دار آدمی کو یہ بچے سونپ دے اور کہنا کہ بحفاظت انہیں مدینہ پہنچا دے. رات کے اندھیرے میں جب اسد دونوں بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا, پتہ چلا قافلہ نکل چکا ہے, تو قافلے کی طرف بڑھا. آگے کچھ گرد نظر آئی, دھول. کہیں قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے, کہا بچوں جاؤ ان سے مل جاؤ. 2 ننھے بچے دوڑنے لگے, دوڑے بھی تو کتنا دوڑے. جب بہت دور نکل گئے تو نہ قافلے کی گرد نظر آئی نہ قافلہ نظر آیا. ایک دوسرے سے لپٹ کے کبھی باپ کی یاد کر کے رو رکھے ہیں, کبھی ماں کی یاد کر کے رو رکھے ہیں, کبھی اپنے وطن کو یاد کر کے رو رکھے ہیں. کوئی کیا برو مددگار نہ کی. 2 چھوٹے یتیم بچے ہیں, ایک دوسرے سے لپٹ کے سسکیاں لے رکھے ہیں. حکومت کے چاپلوس اور اہل بیت کے غدار دولت کی لالچ میں کتوں کی طرح شہزادہ نبی کو تلاش کر رہے تھے. دونوں بچے نظر آ گئے, پکڑا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا. ابن زیاد نے جب دونوں بچوں کو دیکھا تو کہا انہیں قید میں ڈال دو, اور اس نے یزید کی طرف ایک خط لکھا کہ مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے گرفت میں ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اگر حکم ہو تو انہیں دمشق میں صحیح سلامت زندہ بھیج دیا جائے. ایک خط ابن زیاد نے یزید کی طرف بھیج دیا اور ادھر بچوں کو قید کرا دیا. قید خانے کا جو داروغہ تھا ان کا نام تھا مشکور, اور وہ محب اہل بیت سے محبت کرنے والے. انہوں نے قسم کھائی کہ واللہ ان بچوں کو میں ضرور آزاد کروں گا, چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے. رات کی تنہائی میں اندھیرے میں بچوں کو نکالا, اپنے گھر لے گئے, نہلایا دھلایا, صاف کپڑے پہنائے, کھانا کھلایا اور اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پہ دی. قادسیہ کے راستے پہ ڈال دیا کہ بیٹا یہاں سے قادسیہ زیادہ دور نہ کیا ہے, تم قادسیہ کی میں چلے جاؤ, وہاں کوتوال سے ملنا, وہ میرا بھائی ہے, ساری رودات اس سے بیان کرنا, وہ تمہیں بحفاظت مدینہ شریف پہنچا دے گا. دونوں بچے چلے. ادھر جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ مشکور نے دونوں بچوں کو قید سے آزاد کر دیا تو غضبناک ہو گیا. بلایا دربار میں, کہا مشکور تو نے بچوں کا کیا کیا؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے قید سے آزاد کر دیا. کہا اس کے بدلے میں تجھے کیا ملا؟ کہا اس کے بدلے میں مجھے یقین ہے کہ قیامت میں ان کے نانا کی شفاعت مجھے ملے گی, نبی کی محبت مجھے ملے گی, جنت کی بہاریں ملے گی. لیکن تو نے مسلم ابن عقیل کو قتل کیا ہے, لہذا تو ان نعمتوں سے محروم رہے گا. غصے میں آ گیا. ابن زیاد کہتا ہے کہ مشکور تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ تو مشکور نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. میرے دل میں اللہ کا خوف ہے, لہذا اللہ کا خوف جب دل میں آ گیا تو اب کسی کا خوف نہیں. ابن زیاد کہتا ہے کہ جلاد کو بلاؤ. بلایا گیا, ہاتھ میں چابک تھا, کہ اتنے کوڑے مار کے اس کی کھال اتر جائے, اب بعد میں اس کے ٹکڑے کر دو, اسے قتل کر دو. جلاد نے کوڑا اٹھایا اور جیسے ہی چلایا, پہلی ضرب پڑی ہے, پہلی چوٹ پڑی تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری ضرب پہ کہا الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما. تیسری چوٹ پہ کہا الہ العالمین مجھے بخش دے. چوتھی ضرب پہ کہا کہ مولا یہ مار اہل بیت کی محبت میں پڑ رہی ہے. پانچویں ضرب میں کہا کہ مولا مجھے اہل بیت کے قدموں میں ڈال دے, مجھے نبی کی آل کی محبت میں, نبی کے آل کی سچی غلامی میں ان کی بارگاہ میں مقرب بنا دے.
اور اس کے بعد پھر مشکور کی زبان خاموش ہو گئی. ظالموں نے بڑی بے دردی سے آپ کو قید خانے کے اندر قتل کر دیا, ابن زیاد کے دربار میں آپ کو شہید کر دیا. ادھر بچے رات بھر چلتے رہے, دوڑتے رہے, لیکن ان کی قسمت میں بھی شہادت اللہ نے لکھ دیا تھا. رات بھر چلے, جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں. آگے بڑھے ہی نہیں, راستہ بھٹک گئے. اب گھبرا رہے ہیں کہ پھر کوئی پکڑ کے قید میں نہ ڈال دے. قریب میں ایک درخت نظر آیا جو اندر سے کھوکھلا تھا. چھپ گئے اس درخت میں. پاس میں کنواں تھا. صبح صبح ایک باندی پانی بھرنے کے لیے آئی. جب باندی نے بچوں کو دیکھا تو قریب گئی, چاند سے چہرے ہیں. کہا بیٹا تم کون ہو؟ کہا ہم یتیم ہیں. کہاں رہتے ہو؟ کہا ہمارا یہاں کوئی گھر نہیں. کس کے بیٹے ہو؟ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ والد کا نام سنتے ہی دونوں بچے رو پڑے. سمجھ گئی کہ یہ حضرت مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں. کہا تم مسلم ابن عقیل کے بیٹے تو نہیں ہو؟ کہا ہاں ہم انہی کے یتیم بچے ہیں. باندی نے دونوں کو کلیجے سے لگایا. کہا فکر نہ کرو, میری مالکہ جس کی میں نوکرانی ہوں وہ اہل بیت سے محبت کرتی ہے. لے کے پہنچی اور اپنی مالکہ سے کہا کہ یہ دونوں حضرت مسلم ابن عقیل کے شہزادے ہیں. وہ اتنی خوش ہوئی, آل رسول کی آمد گھر میں ہوئی ہے, نبی کے خاندان کے شہزادوں کی آمد گھر میں ہوئی ہے. اس خوشی میں اس نے اس باندی کو آزاد کر دیا. بچوں کو کلیجے سے لگائے, دل جوئی کرتی رہی, نہلایا اپنے ہاتھوں سے, کپڑے پہنایا, کھانا کھلایا. دن بھر دل جوئی کرتی رہی, دلاسا اور تسلی دیتی رہی. جب رات ہوئی تو کھانا کھلا کر ایک محفوظ کمرے میں سلا دیا. شام کو اس کا شوہر جب گھر آیا, اس کا نام تھا حارث. کہا کہ اس کی بیوی کہتی کہاں سے تھکے ہوئے آ رہے ہو؟ کہا مشکور نے دونوں بچوں کو قید سے آزاد کر دیا. ابن زیاد نے کہا کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. آج دن بھر انہی کی تلاش میں رہا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا گھوڑا بھی مر گیا. عورت کہتی کہ کتنے بدبخت ہے وہ جو نبی کی آل کے پیچھے پڑے ہیں, نبی کے خاندان کی دشمنی میں, دولت کی لالچ میں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. وہ دولت کا لالچی تھا. کہا اتنا مجھے واضح و نصیحت نہ کر, کھانا نکال. بیوی نے کھانا دی لیکن سمجھاتی رہی جس کے اوپر دولت کی لالچ کا بھوت سوار ہو, کیونکہ دولت کا نشہ بھی خطرناک نشہ ہوتا ہے. نشے تو بہت ہوتے ہیں. آج دن ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی ماں کو صرف اس لیے مار دیا کہ شراب کے لیے پیسے نہیں دیے تھے. ہوتا ہے نا. دولت کی لالچ میں بھی آدمی کیا نہیں کرتا, اپنے باپ کو گالی دے دیتا ہے, بھائی کو گالی دے دیتا ہے, رشتہ داروں کو رسوا کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ دولت جو ہے نا, اللہ فرماتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غافل کر دیا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے. مال مال کرتے رہے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کیا ہوا؟ خوب دولت جمع کی, لیکن یاد رکھو کفن میں جیب نہیں ہوتے اور منکر نکر رشوت نہیں لیتے. سمجھ رہے؟ ماں تو اعمال چلیں گے, اعمال اچھے اور نیک کام جو ہم نے کیے ہیں. اچھا عقیدہ کام آئے گا, اچھے اعمال کام آئیں گے. لیکن جس کے سر پہ دولت سوار ہو جائے, نہ اسے عقیدے کی فکر ہوتی ہے, نہ ایمان کی فکر ہوتی ہے, نہ ماں باپ کے احترام کی فکر ہوتی ہے, نہ بزرگوں کی عظمتوں کا خیال ہوتا ہے. کیونکہ دولت یہ ایسی چیز ہے کہ ایک ذلیل آدمی کما لیتا ہے. ارے ایمان اور نیک اعمال ہی ہے جو عزت سے کمائے جاتے ہیں, ورنہ دولت تو حرام خوری اور ذلت سے بھی کمائی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن دولت وہی کام کیا جو ایمانداری سے کمائی جائے. حارث نے اس کی ایک بات نہ مانی, سو گیا کھا پی کے. کہ صبح جلدی اٹھانا, بچوں کی تلاش میں نکلنا ہے. آدھی رات گزر گئی. بڑے بھائی محمد نے, حضرت مسلم ابن عقیل کے بڑے بیٹے نے خواب دیکھا. چھوٹے بھائی کو اٹھایا, جھنجھوڑ کے کہا بھائی اٹھو, اب سونے کا وقت نہیں ہے, لگتا ہے ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا, اب ہم بھی شہید ہونے والے ہیں. میں نے ابھی خواب دیکھا ہے
کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نانا جان جنت میں ٹہل رکھے ہیں، ساتھ میں حضرت علی مرتضی بھی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے، اور ہمارے والد محترم مسلم ابن عقیل بھی ہے۔ نانا جان ہمارے والد سے کہہ رکھے ہیں کہ آئے مسلم، تم تنہا چلے آئے اور بچوں کو ظالموں میں چھوڑ دیا، بچوں کو ظالموں کے حوالے کر دیا۔ تو والد صاحب نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ بھی ابھی آتے ہوں گے، بس تھوڑی دیر میں وہ بھی حاضر ہو جائیں گے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ اے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، کیا ہمیں قتل کر دیا جائے گا، کیا ہمیں ذبح کر دیا جائے گا؟ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کے رونے لگے۔ دونوں کی آہو بکا کی آواز جب بلند ہوئی ہے تو ظالم حارث کی آنکھیں کھل گئی، نیند سے بیدار ہو گیا، دروازہ کھول کے آیا، دیکھا کہ دو ننھے بچے ہیں، چاند سی صورت ہے، ایک دوسرے کو لپٹ کے رو رکھا ہے، روتے روتے حال بے حال ہو گیا۔ کہا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے اس گھر کو اپنی جائے پناہ سمجھا تھا، ہر ایک فرد کو اپنا وفادار جانا تھا، اس لیے بچے بھی کہہ پڑے ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ جیسی حارث نے سنا غضبناک ہو گیا، غصے میں بچوں کو مارنے لگا۔ کہا کہ آج میں دن بھر تمہیں ڈھونڈتا رہا اور تمہیں تلاش کرنے کے دوران میرا گھوڑا بھی مر گیا، اور تم میرے ہی گھر میں پڑے ہو، تم میرے ہی گھر میں عیش کا بستر جما کے آرام کر رکھے ہو۔ بچوں کو بے تحاشا پیٹنے لگا۔ اس کی بیوی اندر آئی، کہا کہ ظالم ذرا رحم تو کر، ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی چاند سی صورت دیکھ، ان کے مبارک چہرے دیکھ، خدا کے لیے ان کے اوپر ہاتھ اٹھا کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کر۔ اپنے سر کو اس نے اپنے شوہر کے پیروں پہ رکھ دیا۔ کہا اے مردود، اگر تجھے اپنی ہوس کی آگ بجھانا ہے تو لے میرے سر کو کچل کے تو اپنی ہوس کی بھوک مٹا لے، لیکن خدا کے لیے ان بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا۔ لیکن ظالم کہاں ماننے والا ہے، بڑی بے دردی سے اپنی بیوی کو ٹھوکر ماری، سر میں چوٹ آئی، بیوی تل ملا گئی۔ بچوں کے ہاتھ اور پیر کو رسیوں سے کس کے باندھ دیا اور دونوں کی زلفوں کو کھینچ کے آپس میں باندھ دیا۔ بچے درد سے تل ملا اٹھے، رات بھر بچے سسکتے رہے، درد سے تڑپتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے زہر آلود خنجر لیا، تلوار لی اور دروازہ کھول کے اندر آیا۔ بچوں نے جب زہر آلود چمکتا ہوا خنجر دیکھا، بچے سہم گئے، ان کی روحیں کانپ گئی۔ ظالم آگے بڑھا اور دونوں کی زلفیں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لانے لگا۔ بچے درد سے دل ملانے لگے، درد اور کرب سے بچوں کی آہیں بلند ہو گئی۔ اس کی بیوی آ کے روکنے لگی، کہا ظالم بچوں پہ ذرا رحم تو کر، دیکھ ان کی چیخیں، ان کے ننھے چہرے، ان کے بال اتنی بے دردی سے نہ کھینچ۔ لیکن اسے ذرہ برابر رحم نہ آیا۔ اپنی بیوی کو ایسا دھکا دیا کہ بیوی دیوار سے ٹکرا کے زمین کے اوپر گر پڑی۔ بچوں کو اٹھایا اور کسی بوجھ اور سامان کی طرح خنجر کے اوپر لاد دیا اور لے کے پہنچا دریائے فرات کے کنارے، دونوں کو کھڑا کر دیا، تلوار کھینچی۔ بچوں نے جب کھلی ہوئی تلوار دیکھی ہے تو بچے کانپنے لگے، تلوار دیکھ کے سہم گئے۔ وہاں پہ بھی گرتے پڑتے اس کی بیوی پہنچ گئی۔ کہا کہ ظالم ابھی بھی وقت ہے، خدا کے لیے اپنے ارادے سے باز آ جا، خدا کے لیے ان کی عظمتوں کو پہچان، ان کی رفتوں کو پہچان۔ ارے ان کا خاندان دیکھ، ان کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا کو چھپا دیا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی کو پناہ کر دیا ہے۔ تو انہیں ناراض کر کے اللہ اس کے نبی کو ناراض نہ کر، تو ان کا دل دکھا کر اللہ اس کے نبی کو ناراض کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ لیکن مظلوم کے اوپر، لیکن اس ظالم کے اوپر تو دولت کا بھوت سوار تھا، اپنی بیوی کے اوپر حملہ کر دیا، تلوار سے بیوی کو زخمی کر دیا۔ وہ مظلومہ تڑپتے ہوئے زمین کے اوپر گر پڑی۔ آگے بڑھا، جیسے چھوٹے بھائی پہ تلوار اٹھائی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے مارو، کیونکہ میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے بھائی کی طرف بڑا ہے تو چھوٹا بھائی پکار کے کہتا ہے خدا کے لیے پہلے میری گردن کاٹو، کیونکہ میں اپنے بھائی کا تڑپتا ہوا لاش نہیں دیکھ سکتا۔ ایک تلوار بلند ہوئی ہے فضا میں، تلوار چمکی ہے جو دو ننھی چیخیں فضاؤں میں بلند ہوئی اور دو تڑپتے ہوئے ننھے سے سر زمین کے اوپر آ گئے، بدن تڑپتے ہوئے دریائے فرات کے اندر گر پڑے۔ ظالم نے دونوں سروں کو اٹھایا، توبڑے کے اندر چمڑے کے تھیلے کے اندر بھرا اور بھاگتا ہوا سیدھے ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ دربار میں بتائیے کیسے شکی تھے، کیسے ظالم تھے، بچوں پہ رحم نہ آیا۔ اور بچے بھی کون؟ ارے نبی کے شہزادے، نبی کے خاندان کے مہکتے ہوئے پھول کہ جن کا وجود زمین کے اوپر امانت ہے۔ زمین کے اوپر آقا فرماتے میرے اہل بیت امن کی علامت ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ زمین پہ جب تک پیڑ پودے ہیں تو زمین امن میں ہے، پہاڑ ہے تو زمین امن اور سکون میں ہے،
کہ نہیں، آقا فرماتے کہ میری اولاد امن کی علامت ہے، میری اولاد سے محبت کرو۔ آقا فرماتے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے امن کی علامت ہے، ایسی اہل بیت، نبی کے شہزادے، آل رسول، خاندان نبی زمین پر امن کی علامت ہے، کیونکہ زمین پر یہ ہے اس لیے زمین اگا رکھی ہے، زمین پر آل نبی ہے اس لیے ہمیں روزی مل رہی ہے، زمین پہ نبی کی اولاد ہے اس لیے ہمارے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر نبی کی اولاد زمین پہ نہ ہوتی، یہ اہل بیت اطہار نہ ہوتے، تو نہ زمین اگاتی، نہ آسمان برساتا، نہ ہمارے پیٹ بھرتے، نہ کوئی اور جانور کچھ کھا پاتا۔ لیکن دیکھو ظالموں کو، جو زمین پہ امن ہے انہی پہ ظلم کیا، بچوں کے سر کاٹ کے ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ یہ تمہارے دشمنوں کے سر ہے۔ کہا میرے دشمن؟ کون ہے وہ دشمن؟ کہا مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے ہیں۔ ابن زیاد نے جیسی سنا غصے میں آ گیا، کہا مردود، تجھے قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تو نے انہیں قتل کیوں کیا؟ کہا مجھے خوف تھا کہ کہیں کوفہ کے لوگ ان بچوں کو مجھ سے چھڑا کر خود ہی انعام نہ لے لیں، اس لیے میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ ابن زیاد غصے سے کہتا ہے ظالم، میں نے یزید کو خط لکھ دیا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے بچوں کو اگر حکم ہو تو زندہ بھیج دوں، اگر یزید نے زندہ بلا لیا تو میں کیا کروں گا؟ کہاں سے بھیجوں گا بچے؟ کہا لگتا تیری بھی اب خیر نہیں ہے۔ اور پھر اس نے نظر دوڑائی، ایک شخص کے اوپر نظر ٹھہری، اس کا نام مقاتل تھا، کیسے قتل کر دے۔ اس نے بھی کھینچی تلوار اور ایسی چلائی کہ بھرے دربار میں اس ظالم حارث کا بدن 2 حصوں میں تڑپ رہا ہے۔ دیکھو ظالم نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا کی دولت اسے مل سکی اور نہ کی آخرت کی نعمتیں۔ نبی کی آل کے اوپر جو ظلم و ستم کیا، آخرت کو برباد کیا، اور دنیا کی جس دولت کے لیے مر رہا تھا، اللہ نے فرمان الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کیا ہوا؟ دولت دیکھ بھی نہیں پایا اور قبر کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ ایسے ظالموں کو خائب و خاسر کرے جنہوں نے اہل بیت اطہار کے اوپر یہ ظلم و ستم کیا۔ اللہ ان کی سخت سے سخت گرفت اور پکڑ کرے۔ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، لیکن آپ کا پیغام حضرت امام حسین تک نہ پہنچ سکا۔ سیدنا امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کا خط ملتے ہی مکے سے روانگی کر چکے تھے، نکلنے کی تیاری تو تھی۔ جب آپ نکلے تو راستے میں آپ کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن آپ نہیں رکے۔ جب آپ مکے سے چلے تو آپ کے ساتھ خاندان اہل بیت کے کتنے لوگ تھے، راستے میں کہاں کہاں کون کون ملا، پوری تفصیل انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ رہیں گے کل انشاءاللہ حاضر، کیونکہ کل 9 تاریخ ہے، اور پرسوں کے دن میدان کربلا کا وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کہ جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایک ایسی داستان کہ دنیا کئی زمانے دیکھیں گی، دور گزرتے رہیں گے، صدیاں گزرتی رہیں گی، لیکن یاد کربلا کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، اور قیامت تک داستان کربلا بیان ہوتی رہے گی۔ ارے دنیا کے بڑے بڑے حادثے اور واقعات دنیا بھول جائیں گی، لیکن امام حسین کی شہادت کو کوئی نہیں بھولے گا، حضرت علی اصغر کی شہادت کو کوئی نہیں بھولے گا، کیونکہ وہ قربانی دی ہے۔ ارے امام حسین کی قربانی حقیقت میں آپ کی جیت تھی، اور وہ جیت صرف امام حسین کی فتح اور جیت نہیں بلکہ شریعت کی جیت تھی، اسلام کی فتح تھی۔ اور امام پاک نے اپنا پورا خاندان لٹا کر کٹا کر اسلام کو وہ عزت بخشی ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ اسلام کی عزت باقی رہے گی۔ کل انشاءاللہ میں سفر کربلا یہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ السلام